بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے قسط وار ناول روح عشق، جسے تحریر کیا ہے حسن کنول نے۔ تو آج اس کی قسط نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ منان انسان کے بچے بننے کا کیا لوگے؟ شہاب صاحب منان کو شازمہ کے گرنے پر مذاق اڑاتا دیکھ کر اپنا سر پکڑے دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ انسان کا بچہ؟ منان تعجب سے اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے، وہ کیا ہوتا ہے بوڑھے بابا؟ اگلے ہی لمحے منان نے نہایت معصومانہ چہرہ بنائے استفسار کیا تو شہاب صاحب کا مارے غصے کے خون کھول گیا۔ جو تم نے نہ بننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ شہاب صاحب نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ پینے کی کوشش کی تھی۔ دادا پوتے کے ورڈ وار میں ہمیشہ میں کیوں پھنس جاتی ہوں؟ شازمہ روندو سا چہرہ بنائے دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اف بوڑھے بابا، کبھی پیار محبت والی باتیں بھی کر لیا کریں، جب دیکھو کڑوا کریلا چبائے بیٹھے رہتے ہو۔ منان تنزیہ کہہ کر شازمہ سے مخاطب ہو کر بولا، بچی کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ شازمہ اس کے کہتے ہی کھانا لگانے لگی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں؟ شازمہ کھانا لگانے کے بعد وہیں کھڑی تھی کہ منان نے اسے دیکھ کر بیٹھنے کی آفر دی، جس پر وہ شہاب صاحب کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ اکیلے میں وہ اکثر منان کے ساتھ ایزیلی بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتی تھی، پر شہاب صاحب کے سامنے وہ ہچکچا رہی تھی۔ شہاب صاحب شازمہ کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں بعد میں کھا لوں گی، شازمہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کافی امبیرس فیل کرنے لگی تھی شہاب صاحب کے سامنے۔ اسے آج شہاب صاحب کی آنکھیں اپنے وجود پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا آج کہ وہ منان کی ملازمہ ہے۔ اسے زیب نہیں دیتا اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی ٹیبل پر کھانا۔ بعد میں کیوں؟ ہم روز ساتھ کھاتے ہیں، تو آج کیوں نہیں؟ منان کے کہتے ہی شازمہ کو شہاب صاحب ترچھی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو مس شازمہ، آپ روز منان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں؟ ان کے لہجے کی حیرت و عقارت نے منان کو ان کی جانب متوجہ کیا تھا۔ کیوں؟ بچی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی کیا؟ منان نے سخت لہجے میں ابرو اچکا کر استفسار کیا۔ شازمہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی۔ اسے آج شہاب صاحب کی نظروں کی عقارت نے یاد دلایا تھا کہ وہ اس گھر اور منان کی ایک معمولی سی ملازمہ ہے۔ نہیں، شہاب صاحب کے کہتے ہی منان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ اوہ، تو بچی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی؟ پر کیا بوڑھے بابا، میں ایک معصومانہ سوال کر سکتا ہوں؟ اس کے کہتے ہی شہاب صاحب منہ بسور کر بولے۔ میرے منع کرنے پر کون سا تم چپ ہو جاؤ گے؟ ان کے کہتے ہی منان پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا، شکر ہے آپ نے میری شخصیت کو اتنا تو پہچانا۔ تو بات دراصل یہ ہے بوڑھے بابا، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ تفریق کو پسند نہیں فرماتے، اور آپ کی نظروں کی عقارت اور لہجے کی چبھن مجھے زہر لگ رہی ہے اس وقت۔ تو پلیز شازمہ کو آئندہ کمتری کی نگاہ سے مت دیکھیے گا۔ آئی تھنک اتنا ڈوز آج کے لیے کافی ہے۔ منان نے کڑوی گولی کو مانو شہد میں ڈبو کر پیش کیا تھا، لہجہ اتنا میٹھا جیسے شہد ٹپک رہا ہو، باتیں اتنی کڑوی کہ شہد سے بھی نگلنا ممکن نہ ہو۔ اگر واقعی تفریق ختم کر دی جائے اس دنیا سے، تو امیر اپنی دولت پر کیسے اکڑے؟ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے تفرقات۔ ہائے معاشرے نے بڑے چن چن کر بنائے ہیں تفرقات، جنہیں یہ بڑے لوگ سالوں سے قائم رکھے ہوئے ہیں اپنی شان کے طور پر۔ اور عجیب بندہ تھا، معاشرے کے تفرقات بنانے والوں کو ایک مثال میں ہی لاجواب کر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ اعلیٰ کوئی، نہ حضور سے زیادہ اجمل کوئی، نہ ان سے زیادہ اکمل کوئی، نہ ان سے زیادہ افضل کوئی، نہ ان سے زیادہ عرفہ کوئی، نہ ان سے زیادہ انور کوئی، سب سے ابا، سب سے عالم،
سب سے حسب، سب سے انسب۔ چلو بیٹھو۔ منان نے شہاب صاحب کے غصے کو مکمل اگنور کیا تھا، زبردستی شازمہ کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ تمہیں مزہ آتا ہے نا لوگوں کے سامنے اس طرح مجھے ذلیل کرنے میں؟ شہاب صاحب غصے سے بفر کر کھڑے ہو کر بولے۔ چلو جی، بوڑھے بابا کا لیکچر سٹارٹ۔ منان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ سر پلیز آپ غصہ نہ کریں، میں آئندہ خود خیال رکھوں گی۔ شازمہ ان کا پارا ہائی ہوتا دیکھ فوراً کھڑی ہو کر التجائیہ انداز میں گویا ہوئی۔ مس شازمہ، کل سے آپ کو جاب پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اوکے؟ شہاب صاحب اپنا سارا غصہ مظلوم شازمہ پر اتارنے لگے۔ پر سر، میرا تو کانٹریکٹ ہے 1 سال کا۔ شازمہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ آپ بے فکر رہیں، وہ کینسل ہو جائے گا۔ میرے آفس آ کر اپنا حساب کر لیجئے گا۔ شہاب صاحب نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہ کیا ہو گیا؟ شازمہ ان کے جاتے ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی، جس پر منان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ بکھرائی تھی۔ چلیں بیبی سٹر جی، ٹاٹا۔ منان مسکرا کر کہتا ہوا چیئر سے کھڑا ہوا۔ کہا تھا نا دیکھتی جاؤ تمہیں کیسے چلتا کرتا ہوں۔ اپنے مقابل کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے میری بھولی بیبی سٹر جی۔ منان نے اس کے کان میں ہلکے سے سرگوشی کی تو وہ ہکا بکا نگاہوں سے اس کی شیطانی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ تم نے خود جان کر کیا یہ سارا تماشا؟ وہ معصوم لڑکی حیرت سے منان کا چہرہ تک رہی تھی۔ میں بوڑھے بابا کی دکھتی نبض سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہوں۔ وہ مفاہمانہ انداز میں ایک آنکھ دبا کر اسے دیکھ کر مسکرا کر چل دیا۔ منان میں تمہیں سمجھ نہیں پاتی، تم کبھی کبھی مجھے شیطان لگنے لگتے ہو۔ شازمہ کدورت سے بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے گویا ہوئی۔ اگر اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جاؤں عبد المنان کیسے؟ وہ مینی خیز انداز میں مسکراتا ہوا کہہ کر چل دیا۔ سر پلیز اٹھ جائیں، دوپہر کے 3 بج چکے ہیں۔ سرونٹ نواب صاحب کو جگانے کی ناکام کوشش کرنے میں مصروف تھا۔ جاؤ بچی، تنگ نہ کرو۔ معمول کے مطابق منہ سے بے ساختہ نکلا تو ذہن نے کام کیا، اس بیچاری کو تو وہ کل رات ہی جاب سے نکلوا چکا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ منان اچانک سے کہتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے دل کی اس انجانی کیفیت پر کافی تعجب میں تھا۔ اسی لمحے سیل رنگ ہوا۔ نعمان کی کال دیکھ کر منہ بسورنے لگا۔ سرو، تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت ہے؟ وہ اپنے سرونٹ سے ابرو اچکا کر استفسار کرنے لگا، جس پر اس نے جواباً لا علمی میں نفی میں گردن کو جنبش دی۔ ان مطلبی لوگوں سے۔ وہ سیل پر کدورت بھری نظر ڈالے نعمان کی تصویر جو موبائل سکرین پر شو ہو رہی تھی اسے دیکھ کر بولا، او نو، اب یہ آدھا گھنٹہ دماغ کھائے گا۔ منان منان کر کے منان بیزاری سے منہ بسور کر کہنے لگا، ہیلو۔ منان نے بے دلی سے کال ریسیو کی۔ ہمارے یہاں سلام کرتے ہیں، یہ ہیلو ہائی انگریزوں کا طریقہ ہے، نعمان نے ٹوکتے ہوئے کہا تو منان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر آئی۔ ہمارے یہاں خلوص سے ملتے ہیں، یہ مطلبی بن کر ملنا بھی انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اس نے بھی ٹکا کر ذلیل کیا تھا۔ یار تو کیا برا مان گیا؟ نعمان اس کا جواب سن کر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اپنی جھجک مٹانے کے لیے پوچھنے لگا۔ اسے گمان تھا کہ منان سامنے سے دل رکھنے کے لیے انکار ہی کرے گا۔ اب تیرے جیسوں کی باتوں کا بھی برا مانے گا منان؟ سوری، اتنا لیول لو نہیں ہے۔ منان نے تو اچھا خاصا ذلیل کر ڈالا تھا۔ اس کا جواب دینے کا انداز بھی نہایت حقیرانہ تھا۔ نعمان اس کا جواب سن کر شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گیا تھا۔ چھوڑ یار، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا تو لگا ہی رہے گا۔ جس کام کے لیے فون کیا ہے پہلے وہ کر لیتے ہیں۔ نعمان اب ڈائریکٹ اصل موضوع پر آ گیا تھا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ منان بیزاری سے، مجھے ایک حویلی مل گئی ہے، میں اسے رینٹ پر لینے کی سوچ رہا ہوں، بس وہ تھوڑی ٹوٹی پھوٹی ہے، اگر تو آ کر ہمارے ساتھ آج وہ حویلی دیکھ لے تو اچھا رہے گا۔ نعمان کی بات سن کر منان فوراً بول پڑا، چل ٹھیک ہے، لوکیشن اور ٹائم میسج کر دے، میں پہنچ جاؤں گا۔ نعمان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ منان اتنی آسانی سے مان گیا، حویلی دیکھنے کے لیے بغیر کوئی منت سماجت کیے۔ چل ٹھیک ہے، میں بھیجتا ہوں۔ اور نعمان ابھی بول ہی رہا تھا کہ منان نے کال کاٹ دی۔
हेलो मनन, यार कॉल काट दी। नुमान अपना सेल देखकर ताज्जुब से बोला, फिर मुंह बिगाड़ते हुए कहा, बात तो पूरी सुन लेता। बच्ची तुम यहाँ? मनान हैरान था शाज़मा को स्विमिंग पूल के पास खड़ा देखकर। हाँ, क्यों नहीं आ सकती? शाज़मा ने मुस्कुराते हुए पुरुम्मीद नजरों से इसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया। बोलना तो चाहता हूँ कि नहीं आ सकती, पर कमबख्त दिल कहने नहीं दे रहा। मनान शौक नगाहों से इसके वजूद को तकते हुए मुस्कुरा कर गोया हुआ। फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? शाज़मा दोनों हाथ फोल्ड करके अबरू उचका पूछने लगी। ना 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 ना, वो काफी खींचते हुए। बच्ची, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मनान ने जरा अकड़ कर इसकी तरह दोनों हाथ फोल्ड करके बेनियाजी से कहा। और तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये शर्फ बख्शने की सोच सकता हूँ, इसने बेनियाजी से कहा था, शाज़मा के चेहरे के करीब आकर। इसकी बात सुनकर शाज़मा के तन बदन में आग लग गई थी। तुम? वो दांत पीसते हुए। हाँ, मैं काफी हैंडसम हूं ना? मनान इतरा कर आंखें टमटमाते हुए इसके भूले से चेहरे के मजीद करीब आकर छेड़ने लगा। हैंडसम और तुम? शक्ल देखो जाकर आईने में, बंदर कहेंगे। शाज़मा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तो जवाबन मनान मुस्कुराते हुए बोला, आईने में तो हर रोज देखता हूँ। आज दिल को चाह है इन घनी पलकों के साए में जो शहद रंग आंखें हैं, इनमें अपना अक्स देखने की। वो रोमांस भरी निगाहों से शाज़मा की आंखों में झांकते हुए बोला, कल तुमने मुझे जॉब से निकलवाया, आज मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें जरा से भी शर्म आती है? वो गुस्से से बोली। हाय, मुझे बड़ी शर्म आती है कसम से। मनान शाज़मा का दुपट्टा हाथ में लेकर इससे अपना खूबसूरत रुखसार छुपाते हुए शर्माने की अदाकारी करते हुए गोया हुआ, जिसे देख शाज़मा ने फौरन अपना दुपट्टा इसके हाथ से खींच लिया। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा शर्माते हुए? मनान इसे चिढ़ता हुआ देखकर खूब मजे ले रहा था। जहर लग रही हो, वो घुराते हुए बड़ी बड़ी आंखें करके काफी जिताते हुए बोली, जिस पर वो मजीद मुस्कुराने लगा। मिस शाज़मा, आप यहाँ? अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि शाह साहब वहां कर इसे देख कर ताज्जुब से गोया हुए। यस सर, वो आपसे माफ़ी मांगने आई थी, सोच पर्सनली माफ़ी मांग लूँ। शाज़मा ने नज़रें झुकाए माफ़ी तलब की। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, इस उल्लू के पट्टे ने मेरी ज़हनियत से खेला है। कल रात आपने अच्छा किया कि मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। शाह साहब की बात सुनकर मनान के कान खड़े हुए थे। अब इसकी बारी थी हैरत के गोते खाने की। जितना तुम इन फालतू हरकतों में अपना जहन इस्तेमाल करते हो, अगर इसका सिर्फ आधा हिस्सा कारोबार में इस्तेमाल कर लो, आज हमारा बिजनेस आसमानों की ऊंचाइयों का छू रहा हो। शाह साहब मनान पर भड़क कर बोले। बूढ़े बाबा, मुझे डर लगता है। मनान नायक मासूमाना चेहरा बनाए खौफजदा होकर बोला। मनान ने इस कदर संजीदगी से कहा कि शाज़मा भी तजस्सुस में पड़ गई। इस बात से डर लगता है तुम्हें? शाह साहब काफी नरमी से इस्तफसार करने लगे कि वो बोलने में काफी हिचकिचा रहा था। बोलो मनान, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें खौफजदा कर रही है? शाह साहब बेसब्री से बोल उठे कि कहीं आपकी कंपनी में दिमाग लगाने से मेरा दिमाग ही खत्म हो गया तो? इसने जज्बाती होने की ऐसी अदाकारी की कि इसके कहे पूरे जुमले को शाज़मा और शाह साहब ने संजीदगी से सुना था। इसकी बात सुनकर शाह साहब का दिल चाहा अपना सर दीवार से दे मारे। शाज़मा का हाल भी जुदा न था। इसने अपना हाथ जोर से अपनी पेशानी पर दे मारा। मनान, मैं अपना ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना चाहता तुमसे लड़कर। शाह साहब गुस्से से दांत पीसते हुए चले गए थे। एक पर एक, तुम्हें भी अपने मुकाबले को हल्का लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। शाज़मा ने इसके कान के पास अपना चेहरा लाकर स्मार्ट मुस्कुराहट लबों पर सजाए सरगोशी की। 100 सुनार की, एक लोहार की, वो कहते हुए इसे नाक मुंह चढ़ाकर अभी एक कदम इतरा कर चली थी कि मनान ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानब खींचा। अगले लम्हे वो मनान के कशादा सीने से लगी थी।
اس کے کان کی لو کے قریب اپنا خوبصورت چہرہ کر کے ہلکے سے سرگوشی کی۔ نہیں ڈارلنگ، ایک پر دو۔ یہ کہتے ہی اس نے شازمہ کو ایک لمحہ بھی سوچنے کا موقع نہ دیا اور اسے بے دھڑک سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا۔ آہ منان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ پوری بھیگ گئی تھی۔ پانی پر غصے سے ہاتھ پٹکتے ہوئے منان کو دیکھ کر کھا جانے والی نگاہ سے گھورتے ہوئے بولی، جس پر منان اطمینان سے سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ کر بولا، میں نے تو پہلے ہی وارن کیا تھا بچی، منان سے پنگا تمہیں بڑا مہنگا پڑنے والا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، خود ہی دستبردار ہو جاؤ۔ منان نے لاسٹ وارننگ دیتے ہوئے کہا تو شازمہ غصے سے بولی، میں نے بھی تمہیں چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دیا تو میرا نام بھی شازمہ نہیں۔ اس نے جواب بڑے برم سے دیا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس پر پانی اچھالنے لگا۔ منان پہلے تو وہ اپنا چہرہ کور کر رہی تھی پانی سے بچنے کے لیے، تم بھی لو۔ اب شازمہ نے بھی جوابی کارروائی شروع کر دی۔ سردی لگ جائے گی، چلو باہر آؤ۔ منان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا ہاتھ تھامنے کی بیوقوفی کروں گی؟ شازمہ تنزیہ کہہ کر خود ہی باہر آ گئی۔ منان کی نظر جب اس کے گیلے وجود اور اس میں جھلکتی ہوئی اس کی دودھیا رنگت پر پڑی تو فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہاں رکھا ٹاول اس کے سر پر ڈالتا ہوا نظریں جھکا کر چل دیا۔ اس کا نظریں جھکا کر جانا شازمہ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان لے آیا تھا۔ وہ میسج پر بھیجی ہوئی لوکیشن پر جا پہنچا۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ خود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے بھاگتا ہوا حویلی کے اندر پہنچا۔ کہاں ہوں نعمان؟ میں حویلی پہنچ گیا ہوں، اور عجیب بات یہ ہے کہ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ منان نے کال کر کے اسے اطلاع دی تھی۔ یار میں راستے میں ہوں اور میں نے ہی حویلی کی چوکیدار سے کہا تھا دروازہ کھلا رکھنے کو، اور مجھے تو یہاں کوئی چوکیدار نظر نہیں آ رہا۔ منان حویلی کے بڑے سے لان میں نظر دوڑاتے ہوئے گویا ہوا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہیں کونے میں پڑا سو رہا ہو، تو وہاں رک، میں بس آ رہا ہوں۔ نعمان نے کہا تو منان اسبات میں سر ہلا کر بولا، اوکے جلدی آ۔ سیل اپنی جیب میں رکھ کر وہ حویلی دیکھنے لگا۔ دیکھ کر تو لگتا ہے کافی سالوں سے بند پڑی ہے۔ حویلی میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی تو لاؤنج میں موجود فرنیچر پر سفید چادریں بچھی ہوئی نظر آئیں، جن پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ حویلی سے باہر گارڈن کی جانب آیا تو اسے وہاں موجود درخت کے پاس ایک لڑکی بارش میں بھیگتی ہوئی نظر آئی۔ ہیلو ہیلو، منان نے دو تین آوازیں لگائیں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے، پر دور ہونے کے سبب اس لڑکی تک وہ آواز پہنچ نہ سکی۔ وہ لڑکی دور سے سفید لباس اور کھلے ہوئے بالوں میں نظر آ رہی تھی۔ اف، پاگل تو نہیں ہے یہ لڑکی؟ سردی کی بارش میں بیٹھ کر بھیگ رہی ہے۔ منان چھتری لے کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ ہیلو، کب سے آوازیں لگا رہا ہوں تمہیں، تم سنتی کیوں نہیں؟ اوپر سے سردی کی بارش میں بھیگ رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو؟ منان نے اپنی چھتری کے اثار میں جب اس لڑکی کو لیا تو اس نے اپنے جھکا ہوا چہرہ اٹھا کر منان کی جانب دیکھا تھا۔ جاری ہے میرے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ اپنی بہن کو سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ نگہبان۔